بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو. سامعین کرام، آج 1 نومبر ہے، جمعے کا دن ہے. اللہ ہمارے پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان کے جو مشکلات ہیں وہ دور رس ختم ہونے کی ایک اندھیا پاکستان کو اللہ مہیا کرے. سب سے پہلے کچھ خبریں، بڑے اہم خبریں، آپ لوگ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. ان خبروں کے خلاصے آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور پھر ان کے ذرائع کے مطابق کچھ بات کریں گے. ایک تو خان کا اڈیالہ جیل سے بڑی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، کیونکہ خان کا 2 دن سے کوئی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ کوئی بیان آئی اور نہ کوئی سٹیٹمنٹ اس نے دی. آیا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ نومبر فائنل کال تحریک انصاف نے ڈیڈ لائن دے دی، تیاریوں کا حکم بھی دے دیا. خط لکھنے والے 6 ججز کے ساتھ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ملاقات بھی کی. وہ بھی لوگوں کے لیے درد زخم بن گئے. اب دیکھتے یہی ہے کہ کیا یہ زخمی دل کے ساتھ اس کا کیا مدارہ کر لیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف پنجاب میں بھی نانی نے 377 ارب روپے کا ہیر پھیر بھی کر دی، چونا بھی لگایا. ان کی کیا جواز بنتی ہے؟ جبکہ کے پی اسمبلی پہنچنے پر قیدیوں ارکان نے جو یا 9 مئی یا احتجاج میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، عدالتوں نے ان کو ریلیز کیا اور ان کی پرتپاک طریقے سے وہاں استقبال کی گئی ہے اور ان کو کس کس اعزاز سے نوازا گیا یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا. جبکہ فائنل کال تحریک انصاف کی تیاریاں بھی شروع ہوئے اور خان واپسی کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوئے. مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے، وہی ایک ریکویسٹ ہے جو بار بار آپ لوگ سے دہرایا جا رہا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچے. خان 2 دن سے ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آتا ہے، پھر کسی میڈیا والے کے ساتھ یا صحافی کے ساتھ ان کا کوئی بات چیت نہیں ہوتی. اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی بات چیت نہیں آ رہی ہے. اب خان نے نومبر کے جو ابھی یہ جو آنے والے 3-4 دن ہیں یہ انتہائی اہم ہے. ابھی تک تو یہ ذرائع بتا رہے کہ سب سے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے امریکہ کے الیکشن میں وہ ہے ٹرمپ. اب دوسری یہی ہے کہ مسلم جتنے بھی مسلم ووٹر ہے اس نے ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان تو کر دیا اور کیملا ہیرس کے یہ جو فلسطین لبنان کی جو جنگ ہے یہ ان کے لیے ایک درد سر بن گئی ہے. اب لوگ صرف جو مسلمان ہیں وہ ٹرمپ کو اس شرط پہ ووٹ دیں گے کہ وہ فلسطین اور لبنان کی جو یہ شرط جو جنگ ہے جو تباہی پھیلی ہوئی ہے یا جو دہشت گردی اسرائیل کر رہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کی جائے. اب جبکہ دوسری طرف پاکستان پہ بھی انٹرنیشنل دباؤ بھی آ رہی ہے. اب جو بائیڈن حکومت تو یہی کہہ رہے کہ ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن سائپر بھی ان کے کہنے پہ ہوا. پھر جو رجیم چینج آپریشن کی گئی ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہوا. اب وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے سیٹ پہ ہو رہے ہیں. اب جو بائیڈن آئے گا اگر الیکشن میں جیت جائے تو 5 جنوری تک وہ حلف لے گا. اب ان کا جو سب سے پہلا موخرہ ہوگا وہ پاکستان بنگلہ دیش. لیکن کیا اس ٹائم تک خان رہاؤ ہو جائے گا یا نہیں؟ ابھی بھی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی. جبکہ دوسری طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اس نے جو 6 ججز تھے ہائی کورٹ کے جس نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، اس ٹائم جو قائم مقام چیف جسٹس تھا جو چیف جسٹس کے سیٹ پہ براجمان تھا اس کو خط لکھا تھا کہ کچھ عناصر ہمارے آزاد عدلیہ میں مداخلت کرے، ہماری رہنمائی کیجیے، لیکن اس کیس کو دبایا. اب وہ کیس بھی چیف جسٹس یحییٰ فریدی سامنے لے کے آئے. اب جو پام 47 کی الیکشن جو داندھی زدہ الیکشن تھی اس کی کیس بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے ایک ایک کا
کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا، اب آئینی ترمیم کا بھی کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا، لیکن یہاں حکومت کے لیے ایک اور درد سر بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم، کیونکہ سینٹ میں تو ان لوگوں نے 27 آئینی ترمیم تو پاس کرا دی، لیکن کیا یہ ایکٹ بن جائے گا؟ کیا یہ حکومت بن جائے گی؟ کیا یہ قانون بن جائے گی؟ کیونکہ یا تو یہ 17 چیف جسٹس ہوں گے یا یہ 25 پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہاں جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو اقلیت میں کنورٹ کرنے کے لیے حکومت اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، وہاں ٹوٹل 34، بھارت میں 34 چیف جسٹس ہیں۔ اگر امریکہ کو لیا جائے جو انصاف میں سب سے آگے، وہاں ہے 9 چیف جسٹس، لیکن ہمارے 25 کروڑ کی آبادی میں 25 چیف جسٹس بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ہم انصاف میں سب سے کم درجے میں، جو بالکل مالی جیسے ممالک اور ایک اور اس 2 ملکوں سے ہم تیسرے نمبر پہ، باقی اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہم سے انصاف میں اوپر ہے۔ یہی تو ہمارا حال ہے، لیکن اب حکومت کے اوپر پریشر بھی بڑھ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب حکومت اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی، کچھ ذرائع بتا رہے کہ امریکہ کی ٹیم بھی ملاقات اڈیالہ جیل کر کے آ گئی ہے۔ اب بیرونی دباؤ بھی بڑھ رہی ہے۔ اب حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائے، جو 3 مہینے بعد ان کی ریوائز ہونی ہے، اب جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اب وہ ٹاسک پورا نہیں ہوا۔ دوسری طرف پنجاب میں 377 ارب کا کانچا لگ گیا، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں نواز شریف کے نام سے اسپتال بھی بن رہے، وہاں کے چوراہوں پہ مریم نواز صاحبہ کی بینریں بھی لگ رہی ہیں، وہاں عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا والوں کو ہم نے اتنے پیسے دیے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اب اس طرح جب آپ ہاتھ کھول کے پیسے لگائیں گے، اور وہ بھی گورنمنٹ کے، کیونکہ 5000 ارب کا اگر آپ بجٹ پیش کرو گے اور اس میں پھر یہ 337 ارب کا کانچا ہو، تو ظاہری بات ہے اپوزیشن تو سوال کریں گے، اپوزیشن کو تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی، پی آئی اے کا اس کی نچکاری ہو رہی ہے۔ اب پی آئی اے کی جب نچکاری ہو رہی ہے تو اس میں کچھ کمپنیاں ایسی تھی جو یہ حکومت کے بٹ کے مطابق ان سے 5-10% کم کر کے ریٹ دے سکتے تھے، لیکن ان کو تو سائیڈ لائن پر کر دیا۔ اب ایک پارٹی کو ساتھ لے کے آیا اور اس نے کم نہ کم ریٹ جو ہے نا 10 ارب روپے ڈال دی۔ اب 10 ارب ایک کے دارہ، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ حکومت یہ کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ بھی ایک آنے والے وقتوں میں یہ بھی سوالات اٹھیں گے، اور اس کے بہت سے پکچر اور بہت سے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن اب جو بھی ہو، خان کی واپسی کی کام ڈاؤن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کے پی کے حکومت جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ کے پی کے میں اس کی حکومت ہے، پہلے تو وہ کال اناؤنس کر لیتے اور پورے پاکستان سے لوگ نکل آتے، اب ان لوگوں نے حکمت عملی چینج کی عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، کیونکہ 4 کروڑ کی آبادی کے پی کے، اگر وہاں سے 4 لاکھ بھی لوگ ارینج کر کے یا 4 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا تو میرے خیال سے پھر حکومت کے لیے ان کو روکنا ناممکن نہیں، بالکل مشکل ہو جائے گی اور بالکل ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ اب پھر حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ان 4 لاکھ لوگوں کو کس طرح ہم روکیں، کیونکہ دوسری طرف اس کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے ان لوگوں کا۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ علی امین گنڈاپور صاحب کے احتجاج میں آئے تھے اور ان کی پکڑ دکڑ ہوئی تھی، ضمانت
عدالتوں نے ان کی ضمانتیں دے دی. اب پھر جب وہ کے پی کے اسمبلی کے سارے کینڈیڈیٹ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے, اب ان کو تنخواہی بھی دی گئی, ان کو چھٹیاں بھی دی گئی ہے, اور ان کو اچھے اچھے مراغات بھی دی گئی. اب ان کو پتہ ہی ہے کہ ہم اگر پکڑے گئے تو پھر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا نہ کہ برا برتاؤ ہوگا. اب ان کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا احتجاج کے لیے. تو اب پی ٹی آئی کا یہ حکمت عملی ہوگی کہ کے پی کے سے زیادہ لوگ پنجاب میں انٹر کر لیں احتجاج کے لیے, اور جب پنجاب میں یہ لوگ انٹر ہوں گے تو ان کو روکنا ناممکن ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ ملاقات کی. وہ ایک زخمی دل کی طرح ان کے دل دھڑکنے لگے, دل دکھنے لگے, کیونکہ پہلے اس کیس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ, سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پازیسا صاحب نے اس کو دبایا تھا, اس کی سنوائی اس نے رکوائی تھی. اب جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب نے ان 6 ججز کو بلا کر ان سے ملاقات کی, کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ادارے ہمارے سرکار میں مداخلت کر رہے, ہمارے عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے, تو لہٰذا ہماری رہنمائی کیجیے. اب چیف جسٹس اس پہ ایکشن بھی لے گا, اس کی تدارک بھی کرے گا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا حکومت جس طرح اس نے نئے ایکٹ ترمیم پاس کیے اور عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے, کیا ایسے اقدامات مزید کریں گے کہ عدلیہ مزید اس سے کمزور ہو جائیں گے اور وہ اپنے تجاوز اور اپنے حد سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن نہیں لگ رہے, کیونکہ اب ان کے اگینسٹ 27 ترمیم کے اگینسٹ 26 ترمیم تو ویسے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا, اب 27 ترمیم کے اگینسٹ پھر پی ٹی آئی, مولانا فضل الرحمان اور سیاسی جماعت ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. جبکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے بھی آمنے سامنے آ گئے, کیونکہ پیپل پارٹی کے پاس صدارت ہے, سینٹ کی چیئرمین شپ ہے, وہ عدالت میں اپنی مداخلت برقرار رکھنا چاہتے, جبکہ نون لیگ والے کوئی ایسے اقدام کرنا چاہتے تاکہ اپنی آنے والے وقت کو سیو کیا جائے, ان کو پے سیونگ مل جائے, ان کے اوپر کوئی کڑا وقت نہ آئے. تو اب وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے, کوئی ایک طرف کھینچ رہے تو کوئی دوسری طرف. لیکن دوسری ان کے لیے درد سر بنی ہوئی انٹرنیشنل دباؤ, کیونکہ ان کے پاکستان کے الیکشن پہ بھی ان لوگوں نے سوالات اٹھا دیے, یہاں کے انسانی حقوق پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھا دیے, یہاں کے عمران خان صاحب کی قید اور ان کے ساتھیوں کے قید و بند پہ بھی سوالات اٹھنے لگے. اب ان کی مداخلت کی وجہ سے اب حکومت بھی پریشان, اوپر خزانے میں بھی کچھ نہیں, بیرونی ملک سے لون ملنے کا بھی کوئی دور رس کوئی اشارہ نہیں مل رہا ہے. تو سامعین کرام, یہ سارے مشکلات, ساری چیزیں جو پاکستان کے لیے درد سر بنی ہوئی, کیونکہ اب جو ہمیں لون ملا ہے IMF سے 3 مہینے بعد ان کی ریویژن ہوگی. اب پاکستان جو ٹیکس کلیکشن میں ابھی تک وہ ناکام جا رہے ہیں, اب اوپر سے چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اس نیج پہ پہنچ گئے, اس طرح خراب ہوئے, اگر ان لوگوں نے اپنے پیسے جو قرض ہمیں دیا ہے اگر اس کو ری لوڈ نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گے, اور پھر دیوالیہ کے چوراہے پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. جبکہ دوسری طرف حکومت کہہ رہے کہ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہے, ایکسپورٹ اتنا ہو رہا ہے, امپورٹ کم ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہے اور معیشت ٹریک پہ چلی ہوئی ہے, لیکن ظاہری صورت میں کوئی بھی چیز بہتری کی طرف نظر نہیں آ رہی. مہنگائی ہو رہی ہے, پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے. اب ملک میں عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, لیکن ہر بندہ یہی کہہ رہے کہ میرے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہے,
لیکن غریب عوام اسی طرح گھٹنوں پہ بیٹھ کے چیخے مار رہے، دعائیں دے رہے اور جولیاں اٹھا اٹھا کر حکومت وقت کو بد دعائیں دے رہے، لیکن ہر بندہ پھر بھی دل میں ایک آس اور زبان پہ ایک آواز دہرا رہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔